سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد هذا الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد جیسا کہ ہمارے جمع ہونے کا مقصد تزکیہ اور تصفیہ ہے، اسی عنوان سے یہ مجلس قائم کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مجلس میں آنے سے، بیٹھنے سے، سننے سے، گفتگو سے ہمارے باطن کو مصفح اور صاف فرما دے، اور کچھ نہ کچھ تو اتنا ضرور ہو جائے کہ بھائی ہم میں جو غلطیاں ہیں جو اس کا احساس ہمیں پیدا ہو جائے۔ یہ بھی بہت بڑی چیز ہے کہ انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اگر احساس ہوتا ہے تو انسان پھر اس کو صحیح بھی کرتا ہے، مرض کا پتہ چلتا ہے تو انسان پھر اس کی دوا بھی کرتا ہے، مرض کا ہی پتہ نہ ہو تو انسان پھر کیا دوا کرے گا۔ اسی سلسلے میں آج ایک بات جو عرض کرنی ہے وہ ایسی بات ہے کہ اگر گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی اس بات کو لے لے تو وہ گناہ گار انسان متقی بن جائے، صرف متقی نہ بنے بلکہ وہ بہت ہی نیکار بن جائے، نیکار سے ہی بلکہ اوپر وہ اللہ کا ولی بن جائے، بلکہ اس سے بھی اوپر غوث بن جائے، قطب بن جائے، گناہ گار سے گناہ گار انسان۔ ایسی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ بڑی مفید بات ہوگی انشاءاللہ، آپ سوچیں۔ اور جو حدیث کے نسخے ہوتے ہیں وہ بہت آسان ہوتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پہ کوئی بوجھ نہیں ڈالتے، اصلاح کے لیے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ بہت ہی آسان نسخے پیش کیے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو آج کا بھی یہ جو نسخہ ہے اگر غور سے سنیں، مشکل بھی تو کیا ہے، جہنم سے تو بچ جاتا ہے آدمی۔ یہاں جہنم سے بچنا نہیں بلکہ تو اللہ تعالیٰ قرب کے منازل بتا رہے ہیں کہ گناہ گار سے گناہ گار انسان اس بات کے عوض میں اللہ کا ولی بنے گا، قطب بنے گا، غوث بنے گا، اتنے بڑے درجے اس کو نصیب ہو جائیں گے۔ تو پہلے تو بھی ہم سب اس بات پہ نیت کریں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے، تو پھر تو بات مفید بنتی ہے یا نہیں؟ سب نیت کریں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک یہ جو آج بات ہم تک پہنچ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کو غور سے سنیں، اور یہ تو ظاہر ہے کہ
کہ ایسی مجالس کے اندر انسان جو یہ سمجھ کے بیٹھے گا کہ میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، میں تو بہت متقی ہوں، بہت عبادت گزار ہوں، بہت یہ ہوں، تو پھر اس کو آنے کی ضرورت نہیں مجلس میں۔ ڈاکٹر کے پاس تو وہی آتا ہے جو بیمار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے شفا چاہیے، تو ایسا آدمی تو ان مجالس میں بیچارہ کچھ حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ جب بھی ایسی مجالس میں انسان جائے تو بالکل تہہ ننگ ہو کر جائے، بالکل کہ بھئی ہمارے پاس تو شیطان نفس مجبور بھی کرے، یاد بھی دلائے انہوں نے تو نے فلاں عبادت کی تھی، تو نے فلاں کام کیا تھا، تو بہت اونچا آدمی ہے، کہیں میں اونچا نہیں ہوں، بہت ہی نیچے آدمی ہوں، بس اللہ مجھے اونچا کر دے تو بہت اچھی بات ہے۔ پکا اس خیال کو انسان ذہن میں بیٹھے، تب حدیث اور قرآن کی باتیں انسان کے لیے مفید ہوتی ہیں، نسخے مفید ہوتے ہیں۔ تو عرض یہی کر رہا تھا کہ بھی ہم سے زیادہ گناہگار اور کون ہو سکتا ہے؟ باہر والے تو دیکھنا ہی نہیں، ہم نے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، سراسر اوپر سے دیکھتے گناہ ہی گناہ ہے۔ تو آج الحمدللہ ہم اس بات پہ عمل کر لیں، اگر اپنی بات کر رہا ہوں میں، آپ اپنی بات سوچیں، میں تو اپنے سے مخاطب ہوں کہ اس مجموعے میں کیا بلکہ اس بستی میں کیا بلکہ میں تو کہوں اس دنیا میں مجھ سے زیادہ گناہ گار کوئی نہیں ہوگا، سارے عذاب میری وجہ سے ہیں۔ جب تک اس کا پکا یقین نہ ہو آدمی کو تو آدمی کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ بھائی حقیقت تو یہی انسان کہ میں تو بہت سا گناہ گار ہوں، اللہ نے یہ بات پہنچائی ہے، تو سب سے پہلے تو میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں اور انشاءاللہ میں اس پہ عمل کروں گا۔ اب آپ کی مرضی ہے، آپ بھی کریں ہاتھ کھڑا۔ بات بہت آسان ہے الحمدللہ، کرنے میں دشواری آپ کو نہیں ہوگی۔ حدیثی کا مفہوم پیش کروں گا، پھر مکمل حدیث بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ بھئی ہم گناہ گار ہیں، گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں، دین سے دور ہیں، اصل اسلام سے دور ہیں، یہ سب ہمارے میں خامیاں ہیں، ان سب کو ہم صحیح کرنا چاہتے ہیں تو ایک کام کر لیں، ایک کام صرف۔ کیا کام کرنا ہے؟ کام اتنا کرنا ہے ہم نے کہ دل کے اندر جب بھی کوئی نیک خیال آئے، نیکی کا خیال آئے تو فوراً اس کو کرو۔ مشکل ہے، مشکل۔ نیک خیال آ گیا کہ چلو اس آدمی کو پانی پلا دو، یہ نیکی ہے یا نہیں ہے؟ پانی پلا دو۔ چلتے چلتے بھائی نیک خیال آ گیا، یہ پتھر پڑا ہے یار، ٹھوکر لگے گی، اس کو ہٹا دو۔ نیک خیال آپ نے عمل کر دیا، کیا بن گئی وہ؟ جب نیک خیال پہ عمل کرتے ہیں تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ نیکی۔ نیکی بنے گی نا، محنت کرنی پڑی۔ بھائی خیال ہے چلو یہ بھوکا آدمی ہے، چلو اس کو کھانا کھلا دو۔ خیال آئے نا، دل میں خیال آ گیا، دل میں فوراً کیا کریں ہم؟ اس کو تقویم پہ لیں، اس کو کھانا کھلا دو۔ کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی بہت ہی اہتمام نہیں، جو بھی آپ کھلا سکتے ہیں۔ خیال آ گیا بھائی غریب آدمی، چلو صدقہ دے دیں، صدقہ دے دیں جتنا دے سکتے ہیں۔ جب صدقہ دے دیا وہ کیا بن گئی؟ نیکی بن گئی۔ بھائی یہ آدمی ہے بیچارہ وضو کر رہا ہے، شاید اس کی داتن نہیں ہے، جلدی سے وہاں سے داتن خرید کو اس کو دے دیں، بھائی یہ داتن آپ کر لیں۔ آپ کیا بنی یہ چیز؟ نیکی بن گئی۔ کسی آدمی کا دل بیچارے کا دکھا ہے، اس کو سے جا کے ہنسا رہے ہیں، آپ بات کر رہے ہیں، وہ کیا بن گئی؟ نیکی بن گئی۔ کوئی آدمی ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہم اس کو جا کے منا لیں، اس کا دل خوش ہو گیا، کیا بن گئی یہ؟ بس یہ نیکی ہے۔ کسی کو کھانا کھلا دیں، کسی کی پسند کی چیز ہے، وہ پسند کرتا ہے، آپ کو پتا ہے یار یہ چیز بہت پسند کرتا ہے، چلو آج ہم اس کے لیے چیز لے جاتے ہیں۔ دل میں آتے ہیں نا آدمی بھی، چلو آج فلاں آدمی کی دعوت کر دیتے، چلو بھی فلاں آدمی کی دعوت کر دیتے، چلو بھائی عمران کی میں دل میں عمران کی میں دعوت کر دیتا ہوں، دل میں میرا آ گیا، ابھی آیا نہیں تو پھر میں اس کی دعوت کر دوں۔ جب دعوت کر دوں گا تو کیا ہو جائے گی؟ کیا بن جائے گی؟ تو ہر وہ چیز جو بھی آ رہی ہے عمل میں اور ہم نے اس پہ عمل کر دیا تو کیا بن جاتا ہے؟ جب اس نیکی پہ عمل ہو جاتا ہے تو وہ گناہ گار انسان کہاں تک پہنچتا ہے؟ غوث تک پہنچتا ہے۔ اتنی سی چیز سے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس نے نیکی پہ جو ہے عمل کر لیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی آسان کر دیا۔ چلو کسی کو آپ نے مسواک دینی ہے تو خریدیں گے، جائیں گے، پھر دیں گے، تھوڑا مشکل ہے۔ کسی کو آپ نے دعوت کرنی ہے، دل میں آ گیا آپ دعوت کر رہے ہیں، چلیں گے، تھوڑا سا مشکل لگتا ہے۔ پانی پلانا ہے، چلو بھولیں گے صحیح نا، گلاس پانی ڈال کے کچھ کرنا ہے، اللہ کے نبی نے تو اور بھی آسان کر دی نیکی۔
اور بھی آسان کر دی. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی جب تو کسی بھائی سے ملے, اس کے سامنے جائے تو تو مسکرا کے مل, وہ بھی تیری نیکی بن جائے گی. پھر کیا سبحان اللہ, کتنے خوبصورت, بالکل ہی یعنی اتنی چھوٹی درجے پہ. اب ہم کسی انسان سے مل رہے ہیں اور مسکرا کے مل رہے ہیں, یہ مسکراہٹ کیا بن گئی ہے؟ نیکی. اور یہ نیکی کہاں پہنچا دے گی ہمیں؟ بہت سر کتب تک پہنچا دے گی. اتنے درجے پہ انسان کو دے دی, وہی حقیقت ہے. ایک نیکی کتنا آسان نسخہ ہے. انسان کو دیکھو کہاں سے کہاں انسان پہنچ جاتا ہے, کتنی بلندیوں پہ انسان نکل جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں اب جب یہ نیکی کا خیال آتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ پریس کرتے ہیں, دباتے ہیں. نہیں یہ وسوسہ ہے, اس کو کھانا کھلاؤں, نہیں یہ وسوسہ ہے, میں اس کے پاس جاؤں. ہم آپ سب تجربہ کر لیں, دن کے اندر کتنے خیالات کو دباتے ہیں جو نیکی کے خیالات ہوتے ہیں. دباتے ہیں یا نہیں دباتے؟ ہزاروں کے حساب سے خیال آیا نا, بہت تکمیل تک پہنچتے ہیں. ہمارے نظر میں کیا ہے؟ بس ہی نیکی وہی ہے جو بہت لوگوں کو نظر آئے, بڑی بڑی نیکی ہوں, لوگوں میں مجمع ہوں, اور پھر جناب نام لیا جائے یا سب دیکھا جائے, بڑے بڑے عبادات وہ ہمارے لیے بس وہی نیکی ہے. لیکن کتنا اچھا راستہ دیا اللہ پاک نے, کتنی چھوٹی چیز دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پر, کیا آپ کی سنت ہے الحمدللہ. ایسی چھوٹی سنت ہے کہ جب ملو کسی سے وہاں خیال ہی نہ ہوگے دشمن ہے دوست ہے. کیوں کہ آپ نے وہ نیکی کمانی ہے. تو جس طرح ہاتھ ملا لیں گے, صرف مسکراہٹ کہاں سے لے کے آنی ہے؟ بازار سے, دور سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چہرے اتنا خوبصورت بنا دیتا ہے جب انسان مسکراتا ہے. چہرے اتنا خوبصورت, پیارے پیارے دانت نظر آتے ہیں, ہونٹ پھیل جاتے ہیں, ہونٹوں کے ایک انداز بن جاتا ہے, چہرے پہ ایک رونق آ جاتی ہے, گال اوپر کی طرف چلاتے ہیں, آنکھوں میں روشنی آ جاتی ہے. یہ مسکراہٹ ہے نا. اور جو بتھا بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, بتھا سمجھتے ہیں نا, منہ بناؤ بات, یعنی کوئی ادھر سے ادھر, بس چہرے نہیں صحیح ہو رہا. اس میں کتنا فرق ہے. ہر چیز جو ہمارے پاس ہے نا, اس کو کوئی خریدنی ہے نہ, ہمیں جانا ہے نہیں باہر جانا. ایک مسکراہٹ, انسان کی ایک مسکراہٹ پورے زمانے کو تسخیر کر سکتی ہے, دلوں کو نرم کر سکتی ہے. تجربہ کر کے دیکھیں. دشمن بھی ہوا وہ بھی آخر ہنسی پڑے گا, تھوڑا سا دانت نکل جائیں گے اس کی مسکراہٹ سے. مسکراہٹ خود مسکراہٹ کو کھینچتی ہے. اللہ کے نبی کی باتیں کوئی چھوٹی تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس ایک نیکی سے پہلا بات تو یہ کر لی کہ کم اسی نیکی سے ہم شروع ہو جائیں. اور جو خیالات دبا رہے ہیں اس کو تو کیسے دبا سکتے ہیں؟ کم سے کم جس کو ملے انسان ہنس تو دے, تھوڑا سا مسکراہٹ تو دے دے تھوڑی سی. نیت یہی کہ بات یہ نیکی بن گئی الحمدللہ, اور نیکی بنی نہیں اور انہوں نے ہمیں پہنچایا نہیں الحمدللہ, کہیں سے کہیں سے پہنچا دی. فائدہ اللہ, فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر اس سے بھی زیادہ ہمیں چانس دے دے کہ بڑی نیکی ہوگا فبیہا, وہ تو پھر الحمدللہ نور نور ہے, اس کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ تو ایک ہم جیسے کہ ادنا طالب علم کے لیے ہے کہ چھوٹی نیکی, لیکن آپ جیسے نیک انسانوں کی تو بڑی نیکی بھی ہو تو الحمدللہ وہی بہت اچھی چیز ہے. کام ہی ہمارا یہی ہے. کرتے کیوں نہیں ہم؟ اتنی آسان ہونے کے باوجود آخر کیوں نہیں کر رہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوچیں. وجہ ایک ہے اس کی, جب انسان کسی چیز کو نہیں کرتا اس کو وجہ ہوتی ہے. ہم اس کی قدر نہیں ہے نیکی کی. چھوٹی نیکی کی ہمارے یہاں قدر نہیں ہے, حقیر ہے, کمتر ہے. یہ کیا ہوا یار, ایک آدمی کو مسواک دے دی, اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یا کوئی بہت ہی زیادہ گناہ گار انسان ہے بیچارہ, بہت گناہ گار ہے, تو وہ کہے گا نہیں اس سے کیا کام چلے گا, میں ایک پانی گلاس کر دوں اس سے میرا گناہ ختم ہو جائیں گے, میں تو بڑے بڑے ماشاءاللہ کام کیے ہوئے ہیں, اس سے میرا کیا فرق پڑے گا؟ مایوسی, نیکی کو چھوٹا سمجھنا عام. یہ تو خیر گناہ گار کی بات کر رہا ہوں, ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہماری نظر میں یہ نیکی نہیں ہے, کچھ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کا بہت معمولی چیز ہے یہ. اور میں نے آپ کو بتایا یہ معمولی ہے چیز کہ جو گناہ سے نکال کے انسان کو کتنے اوپر لے جائے, اس میں کیا راز ہے؟ تو متاثر چیزیں آپ دیکھیں, ہماری نظر میں بالکل حقیر ہے. اگر نہ حقیر نہ ہو تو ہم کریں نا, اس کو سینے سے نہ لگائیں, اسی وقت بھاگیں نا اس چیز کی طرف, جو بھی نیک خیال ہے دوڑے نا اس کی طرف. پتہ ہی چلتا ہے کہ ہمارے نزدیک وہ حقیر ہے چیز, اس کی کوئی قدر نہیں ہے. ہم مثال دیتا ہوں آپ کو حقارت کی اور عزت کی. کوئی آپ کو ہدیہ دے, ہدیہ سمجھتے ہیں نا, تحفہ,
دے گا تحفے دیا جاتا ہے نا تحفہ. کسی نے تحفہ دیا آپ کو, کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں تھا تھوڑا سا, آپ نے تحفہ لے لیا, بہت شکریہ, رکھ دیا بھی یہ تحفہ ہے. اس سے بڑا آدمی تھا, اس کو آپ ذرا اور وارم ہی ریسیو کریں گے, ہاں ماشاء اللہ تحفہ دیا. تو اور کوئی بڑا آدمی آ گیا تو پھر آپ تو بہت ہی قدر سے لیں گے, بلکہ ایسی قدر سے لیں گے کیا 3-4 آدمی کو بتائیں گے یہ فلاں آدمی نے مجھے دیا ہے, اس کے صحیح ٹیبل پہ سجائیں گے اپنے گھر میں, جو بھی ہے اس کو دکھائیں, دیکھو جی فلاں آدمی نے دیا تھا. اچھا یہ انہوں نے دیا آپ کو, سب پوچھیں گے. اور بہت ہی اس سے اونچا لے جائیں, چلو بہت ہی بڑا جو ہو, بہت ہی بڑا, پھر کیا ہوگا, اس کی تو بہت تشہیر ہوگی کہ بھائی تو فلاں آدمی نے دیا ہے. ہر وقت کوشش ہوگی کہ لوگ مجھ سے پوچھیں اور میں بتاؤں, بلکہ نام بھی لکھ دیا جائے گا, ڈیوٹی فارم فلاں فلاں, گھر بھی لکھ دیا جائے گا, پھر سب کو پتہ چلے کہ فلاں آدمی نے دیے. ہوتا ہے نا ایسا. لیکن جو تحفہ اللہ پاک دے اس کی کیا قدر ہوگی میرے بھائی. جو اللہ تحفہ دے اس کا کیا مقام ہوگا, اس کی کیا عزت ہوگی, اس کی کیا قیمت ہوگی, بتائیں اس کی کیا عظمت ہوگی. جو اللہ تعالیٰ دے, تو جو یہ نیکی کا خیال ہے یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے, واردات کہا جاتا ہے اس کو. جو نیکی خیالات ہمارے دل میں اتر رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں, اللہ سبحانہ دے رہے ہیں. یہ میں نہیں پیدا کر رہا, کیونکہ زید بکر مجھے خیال نہیں دے رہا. یہ ہدیہ کہاں سے آ رہا ہے, من جانب اللہ سینے پہ اتارا جا رہا ہے. یہ نیکی کا جو خیال آتا ہے کہ یہ کر لے, کہاں سے آتا ہے, اللہ کی طرف سے آتا ہے. اب ذرا سوچیں, ایک عام بہت بڑا آدمی دے دے تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں, تو ذرا یہ سوچیں کہ جو نیکی کا خیال میرے دل میں ہے اور وہ آ رہا ہوں اللہ کی طرف سے ہدیہ, اس ہدیے کی ہمیں عزت کرنی چاہیے, چھوڑ دینا چاہیے. آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے کہ اس بندے کو میں ہدیہ دے رہا ہوں, یہ چیز میں تحفہ دے رہا ہوں کہ تو یہ کام کر لے. اور پھر وہ حکیم ہے, علیم ہے, اس کا دیا ہوا تحفہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہوگا, حکمتوں سے بھرا ہوا ہوگا. چاہے وہ گناہگار کو دے رہا ہے, کسی کو دے رہا ہے, اس میں لاجواب حکمتیں ہوں گی. اور سب سے بڑی حکمت تو یہ آپ خود دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو نیک خیال کا ہدیہ عطا فرماتے ہیں, اس کے دل میں نیک خیال ڈالتے ہیں, تو سب سے بڑی بات کیا ہے اس نیک خیال کی, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں. تبھی تو یہ نیک خیال ہے اس کے دل میں ڈال اللہ پاک نے. حکمت اس میں لگی ہے کہ تو بہت سخت گناہگار ہے, تیرا کوئی چانس ہے ہی نہیں, تجھے کوئی صحیح کرتے ہی سکتا ہی نہیں, اور تیرے اندر دماغ میں کوئی آیت جا ہی نہیں سکتی, کسی سے وائس جا ہی نہیں سکتا, کسی کی نصیحت تو پہچان ہی نہیں سکتا, کوئی کتنے ہی زور لگا لے. تبھی تو اللہ پاک نے کہا کہ ہدایت میرے ہی کام ہے, ہدایت دینا میرے ہی کام ہے, اللہ پاک نے کہا. تو اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا ہے کہ گناہگار سے گناہگار انسان, مومن بھی نہ ہو, مذہب پر بھی نہ ہو, اس کے دل میں بھی ایک دفعہ نقطہ ڈالتے ہیں اللہ پاک اس چیز کا, کیونکہ کہتا ہے ہدایت دینا میرا کام ہے. اور ایسی بہترین ہدایت کا اللہ تعالیٰ نے نظریہ پیش کیا, یہ اہتمام کیا ہے, انتظام کیا ہے, وہ ڈائریکٹ اندر جاتا ہے دل کے اندر, اور جیسی دل میں جاتا ہے جیسے انجیکشن لگا دیا جاتا ہے. بس اب یہ ہے کہ اس نے صرف اس کو باہر نکالنا ہے, اس خیال کو جیسے ہی باہر نکالے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیں گے. سبحان اللہ. اب یہاں فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ کون قدر کر رہا ہے اور کون قدر نہیں کر رہا اس کی. یاد رکھیں اس چیز کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دل میں کوئی نیک خیال ڈال رہے ہیں اور اس کو ہم نے دبایا, یہ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے ساتھ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تحفے کو, ہدیے کو چھپانا چاہتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں اس کی. کریں گے اب ایسے کام؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, مسلمان سے تو ہو نہیں سکتا یہ کام. جب نیک خیال آ جائے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہی کرنا ہے. ہر یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس وقت نیک سوتے میں آ رہا ہے, چلتے میں آ رہا ہے, کس وقت آ رہا ہے نیک خیال دل میں آ رہا ہے کہ یار یہ کام کر لو بس بہت ہو گیا, پھر رکنا نہیں. جو رک گیا اللہ کے عذابوں میں آئے گا. جو ہو گیا جس نے اس کو عمل کر لیا اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دینا شروع کر دیتا ہے. وہاں پھر اللہ تعالیٰ فائل نہیں دیکھتا کہ کس نے کتنے گناہ کیے ہیں, کیا کچھ کیا ہے. تو یہ ہدیہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا. یہ نیک خیال جو ہے من جانب اللہ آتا ہے انسان پر, من جانب اللہ آتا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیسے آ گیا خیال. بڑا حیران ہوتا ہے کہ خیال کس سے آ گیا, یہ کر لو تم, یہ کام کر لو. اس خیال کی اہمیت نہیں جانتا, وہ پتہ نہیں چلتا. ابھی کوئی بات تو نہیں نا کس آدمی یار بیٹھا ہے, چلو اس کو تم ایک گلاس پانی پلا دو, خیال آ گیا. تو یہ فوراً کہاں سے آیا ہے؟ فائدہ کس کا, اس آدمی کا یا آپ کا؟ کس کا ہے؟ ہمارا فائدہ ہے.
اس کو نہیں فائدہ پہنچا رہے اللہ پاک. کس کو پہنچا رہے ہیں؟ ہمیں فائدہ پہنچا رہے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ اس آدمی کا حشر جو ہوگا بہت خراب ہے, اس کی آخرت خراب ہے, میں اس کو کیسے بچاؤں؟ میں اسی طرح بچا سکتا ہوں کہ اس سے کوئی نیکی کا کام کرا لوں. اور پھر اللہ کی ایک صفت ہے, سنت الہی ہے, سنت الہی ہے. اس نیکی پہ آپ دیکھیں, صرف آپ نے کیا کیا؟ مسکرا کے دیکھا ہے. اور سنت الہی ہے کہ نیکی کو نیکی کھینچتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نیکی میں جاذبت رکھ دی ہے کہ ابھی آپ نے مسکرا کے دیکھی, ایک نیکی کی ہے اور یہ نیکی دوسری نیکی کو کھینچے گی پھر آپ سے. اور سنت الہی یہ کیا ہے کہ ہر نیکی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. تبھی تو ہے یہ کہ انسان جب ایک نیکی پہ عمل کرتا ہے, اس کو باہر نکالتا ہے, تو دوسری نیکی کو کھینچتی ہے, تیسری کو کھینچتی ہے. تو وہی گناہ گار انسان جو گناہ کی حالت میں اس نیکی پہ عمل کر جاتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو غوث تک پہنچا دیتے ہیں, کتب تک پہنچا دیتے ہیں. کتنا آسان نسخہ ہے دوست. اور یہ حقیقی بات ہے کہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد میں نے تو بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس قسم کے الحمدللہ ایسی ایسی نظارے دیکھنے میں آتے تھے کہ ایسے ایسے لوگ آتے تھے, ایسے ایسے لوگ آتے تھے اور اتنے بڑے بڑے درجے پہ پہنچ جاتے تھے. یہ تو میں نے دیکھا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں جب گیا اپنے گاؤں تو ایک شخص کو میں نے دیکھا, نماز پڑھنے گیا, سیدھا ظہر کا ٹائم تھا, تو سامان رکھا چلا گیا نماز پڑھنے. گاؤں کی بات کر رہا ہوں, محلے. تو کافی عرصے کے بعد گیا تھا, بہت عرصے کے بعد دیکھا تو ایک صاحب اتنی خوبصورت حالت کے اندر نور ہی نور, ایسے محبوب کر اللہ کا ذکر کر رہا ظہر کے بعد کہ مجھے رکنا پڑا, میری تکن اتر گئی. کتنا لمبا سفر کر کے آیا تھا میں, اور سیدھا نماز کا ٹائم تھا, میں نماز پہ چلا گیا وضو کر کے. ابھی گھر بیٹھا بھی تھا, صرف سامان ہی رکھا تھا. یہاں سے وہاں تک پہنچنا 3-4 دن لگے تھے. تو بہت پرانی بات کر رہا ہوں. میں بیٹھ گیا, میں اس شخص کو یہ فارغ ہوتا ہوں, پوچھوں بھائی ہے کیا چیز یہ؟ سبحان اللہ, یہ تو کوئی بہت عجیب سے, کیونکہ ہم نے تو اس کو دیکھا نہیں تھا کبھی. یہاں کوئی نئی مخلوق آ گئی ہے, جب تک ہم یہاں رہتے تھے تو تھا ہی نہیں. تو نماز فارغ ہوئے, وہ بھی اپنے وظائف سے فارغ ہوا, تو میں آگے بڑھ کے سلام کیا. اور جب میں انہیں آنکھیں چار ہوئی, میں نے ایک دم کا نام لیا, اب نہیں لینا چاہتا. میں نے کہا آپ, تو انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا, کیونکہ وہ ہمارے زمانے میں سب سے خراب آدمی تھا, بہت برا آدمی تھا, لوگوں کو غلط مشورے دیتا تھا, یعنی آپ ایتھسٹ قسم کا آدمی تھا, اللہ کو نہیں مانتا تھا, اور بہت ہی جنریشن کو اس نے خراب کیا تھا. پیشے کے حساب سے ڈاکٹر تھا. میں پہلے تو پیچھے ہٹا, میں کہ کوئی بھیج تو نہیں بدلا ہوا کہ یہ آدمی تو کیسے اس طرح کیسے تبدیل ہو گیا. تو ہنسنے لگا, کہتا واقعی آپ حیران ہوں گے, لیکن یہ عجیب بات ہے. میں نے بتایا تو صحیح کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ کہنا ہوا تو کچھ بھی نہیں, بس معاملہ اتنا تھا کہ یہاں پر حضرت تھے, ہمارے حضرت کی بات کی, پتہ چلا مجھے یہ آئے ہیں. تو میں ابھی مذاق کے طور پہ, کیونکہ میرا تو پتہ ہی تھا میں کیا تھا, میں بھی 2-3 سوال کرتا ہوں کون سا حضرت ہے, دیکھتا ہوں, دیکھیں کہ میرے سوالوں کو جواب دے بھی سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. اگر سوال جواب دے دیں گے تب میں مانوں گا. کہتا میں اس طریقے کے ساتھ اپنے مذاق کی نیت سے, اور میں وہاں گیا. کہتا ابھی میں چل ہی رہا تھا تو مذاق کی دم بدلا کہ نہیں یار ہو سکتا ہے نیک آدمی ہو, چلو یہ نیت چھوڑ دو, بس یہ نیت کرو. اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتے ہیں؟ بھائی میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ میں ان سے مسافہ کروں گا, دعا کروں گا. وہ چینج ہو گیا معاملہ. کہتا جب یہ خیال میرے دل میں آیا تم اس کی عزت کرو اور جا کے مسافہ کر لو, صرف نیک آدمی ہو. اگر بیٹھنا سوال کرنا تو پھر سوال کرنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ نیکی جو ان کے دماغ میں ڈالی, اور انہوں نے جا کے اس نیکی کو باہر نکالا اور جا کے حضرت سے مسافہ کیا, تو انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا اس کا. ایک نیکی کو نکلنے. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ غابری میں بہت بڑے بزرگوں میں گزرے, حسن بصری کے زمانے کے بزرگ ہیں. میں آپ کو 1-2 واقعہ سنا رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ ہمیں جوش پیدا ہو. الحمدللہ کوئی نیکیوں کو دبائے نہ, کبھی نہ دبائے نیکی. تو بڑے خراب آدمی تھے, ان کا کام یہ تھا کہ سود خور تھے, لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور سود پہ وصول کرتے تھے, اور ان کا وصولی کا جو طریقہ تھا بڑا خطرناک تھا. جو پیسے نہیں دیتا تھا اس کا ظلم کرتے تھے, زبردستی پیسے لیتے تھے اور بہت کچھ کرتے تھے, لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے بہت زیادہ. تو اسی طرح غصے میں ایک آدمی سود کا معاملہ تھا, تو سود کے لیے پیسے لینے گئے اس کے پاس, اور کہا کہ بھائی پیسے دو سود کے مجھے.
تو وہ بیچارہ چھپ گیا, ادھر ادھر بھاگ گیا. تو بیوی اس کی تھی, کہتا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, گھر میں ہے ہی کچھ نہیں, یہ ایک سری پڑی ہے بکرے کی, آپ لے جائیں, اس کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ وہی دو, اس قسم کا انسان تھا, وہی لیا لا کے جناب اس نے گھر میں رکھ دیا. بیوی سے کہا ٹھہرا, پکانا نہیں, دوسرے سود جو ہیں ان کی سود سے میں نے لکڑی لانی ہے, اسی سے میں نے آٹا لانا ہے, اسی سے میں نے پیسہ, ہم نے اپنے گھر سے پیسہ خرچ نہیں کرنا. یعنی اس قسم کا انسان تھا. دیکھیں کیا انسان ہو گئے حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کا نام. تو گلی سے گزر رہے, اسی حالت کے اندر تھے, اپنے حالات میں جس طرح سود انسان نے چلتا پھرتا. بچے کھیلے تھے گلی میں, تو جب اس کو آتے دیکھا تو کہنے گا ہو باغو سود خور آ گیا, باغو سود خور آ گیا, باغو سود خور آ گیا, گناہ گار انسان آ گیا. تو بڑا شرم آئی, کہنے لگے کہ اتنا بدنام کرا ہوں میں لوگوں کے اندر, اور لوگ مجھ سے اس قدر نفرت کرتے. تو گزر رہے تھے, وہاں حسن بصری کا دربار لگا ہوا تھا, زمانے کے بزرگ تھے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. تو جب وہاں سے گزرنے لگے تو ان کا چلو حضرت کے پاس, بہت دل خراب ہوا ہے باتیں سن کے, حضرت کے پاس چلتا ہوں, سلامی کر لیتا ہوں جا کے. اب یہ نیکی ان کے دل میں آ گئی. کیا آئی؟ صرف ایک نیکی ہے کہ جا کے میں سلام کر لیتا ہوں اور کسی اللہ والے کی زیارت کر لیتا ہوں. مطلب کچھ نہیں تھا, گناہ گار کو پتہ نہیں ہوتا, گناہ گار تو فل ہوتا ہے گناہوں کے اندر. اس نے چلو سلامی کر لیتا ہوں, دیکھتے ہیں کون. بس وہ اندر گئے, انہوں نے اپنی نیکی کو باہر نکالا, جا کے سلام کیا, مسافہ کیا. جیسے ہی مسافہ کیا, وہاں جو ٹاپک تھا موضوع تھا, کس چیز کا تھا؟ توبہ کا چل رہا تھا. تو حضرت کی زبان سے توبہ کا لفظ نکلنا تھا, تو انہوں نے سب سے پہلے اپنا ہاتھ بڑھا دے کہ آپ مجھے توبہ کرا دیں. بس توبہ جو ہوئی تو کرانے والے حسن بصری تھے اور کرنے والے حبیب اجمی تھے. اور اللہ سبحانہ کی انہوں نے نیکی کو انہوں نے قبول کر لیا تھا, بتا دیا تھا. اور اللہ کا وعدہ تھا کہ نیکی کو کھینچتی ہے, اللہ پاک نے اس کو قبول فرما لیا وسیلہ میں. اب وہاں سے اٹھ کے گئے تو ان کی زندگی بدل چکی تھی, دنیا بدل چکی تھی, اندر بدل چکا تھا. بس وہاں سے اٹھ کے جب اسی گلی میں جا رہے ہیں تو وہی بچے کہنے لگے کہ ہٹو ہٹو, حبیب آ رہے ہیں, حبیب آ رہے ہیں, اللہ کے ولی آ رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کھیل رہے ہیں, ہماری گرد یہ خاک ان پہ پڑ جائے اور ہم گناہ گار ہو جائیں. تو حبیب وہیں بیٹھ کے زمین پہ سجدہ کر کے رونے لگے, اللہ تعالیٰ میں نے تو ابھی توبہ کی ہے اور تو نے مخلوق کی زبانوں کی تبدیل کر دی ہے, مخلوق کی زبانوں میں تو تعریف ابھی سے شروع کرا دی میری. اللہ تعالیٰ تو کیسے توبوں کو قبول کرنے والا ہے. تو میرے بھائیو, حقیقت یہی ہے کہ نیکی دور نہیں ہے, یا اللہ سے قرب دور نہیں ہے, یا جنت ہم سے دور نہیں ہے, یا جہنم ایسے نہیں ہے کہ ہم ٹھنڈا کر سکیں اس دنیا میں. بشریت ہم میں ہے, معصوم تو ہم نہیں ہیں. گناہ کا ہمارے اندر پورا مادہ بھرا ہوا ہے, حالات میں موجود ہیں, لیکن اللہ کی رحمتیں بہت وسیع ہیں, بہت وسیع ہیں. اور ایسی رحمت, اللہ کی رحمت ہر وقت بہانے ڈھونڈتے کہ بندہ کس طرح بچ جائے. کیسا بہترین اہتمام کی اللہ پاک نے کہ ہمارے ذہنوں کے اندر ایک چیز پیدا فرما دی ہے. ایمان والے کے دل میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی نیک خیال آتا ہی رہتا ہے, آتا ہی رہتا ہے. آج سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ جب چھوٹا سا بھی ہو, بڑا سا بھی ہو, جیسا بھی نیک خیال آئے اس کو فوراً امپلیمنٹ کر دیں, فوراً اس کی انتہا تک پہنچا دیں کہ یہ خیال میرے دل میں آ رہا ہے, ضرور میں کر ہی دوں تو اچھا ہے, اللہ تعالیٰ اس مجھے شاید اسی سے میری بخشش کراتے اللہ تعالیٰ. ہاں, ہمیشہ بھی ایک عورت کا قصہ پڑھتے ہیں, سنتے بھی ہیں. کیا تھا اس بیچاری میں؟ گناہوں سے لت پت عورت تھی, گناہ گار عورت تھی. لیکن کیا ہوا, اللہ نے ایک نیک خیال اس کے دل میں ڈالا, صرف ایک نیک خیال کہ اس کتے کو تو پانی پلا دے. کوئی چانس تھا اس کا بچنے کا؟ مجھے بتائیں, کوئی چانس تھا کہ وہ جنت میں چلی جاتی؟ کوئی چانس تھا کہ کس طرف سے آتی؟ یا اس کو کسی نے تبلیغ کی آگے, یا کسی نے اس کو آگے اس کو بتایا, کسی نے واز سنایا, کسی نے اس کو کس اپنی طرف بلایا, کوئی قرآن سنایا؟ کچھ بھی کوئی اہتمام نہیں تھا, نہ ہی ہو سکتا تھا. اللہ جانتا ہے کہ ہدایت اس کو مل ہی نہیں سکتی, سمن بکمن ہو چکا ہے, اس کو کوئی بچا ہی نہیں سکتا. لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے کہ ہر گناہ گار سے گناہ گار انسان کو وہ جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسا اہتمام کر دیا اللہ پاک نے, اتنا بڑا اہتمام. دیکھیں آپ, اس عورت کو اس انگنے میں بالکل اکیلی, تنہا, کچھ بھی نہیں, صرف ایک نیکی کا خیال اس کے دل میں پیدا کر دیا. حالانکہ کتنا بڑا امتحان تھا. وہ کہتی یہ کوئی نیکی ہے, میں تو انتہا گندی عورت ہوں, اور ہستی کتا مرتا ہے, مرے مجھے سے کیا فرق پڑتا ہے. کیونکہ جب گناہ کرتا ہے انسان کا دل بھی پتھر ہو جاتا ہے, سخت ہو جاتا ہے. مرتوں کو دیکھتا ہے کچھ نہیں, قتل ہوتوں کو دیکھتا ہے کچھ نہیں, دنیا کے اندر خرابی چیزیں دیکھتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا. لیکن جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل میں نیک خیال ڈال دیتا ہے, نیک خیال ضرور آتا ہے,
تو اللہ کے فضل ہی سے ہے سب کچھ، اور وہ اس پہ عمل کر جاتا ہے تو اس کی دنیا فوراً بدل جاتی ہے. تو اس عورت نے کیا کیا؟ کچھ بھی کمال نہیں تھا اس کا، کچھ کمال نہیں تھا، سارا فضل اللہ ہی کا ہی ہوتا ہے. جیسے اس کے دل میں خیال نیک آیا کہ اس کتے کو پانی پلا دو، بس نیک خیال کو اس نے امپلیمنٹ کر دیا، اس نے فوراً خیال کو باہر نکال لیا، جوتا اتارا اپنا، کنویں میں ڈالا، پانی لیا، وہ پانی کتے کے منہ میں جا رہا ہے، پیٹ میں جا رہا ہے، اور وہ عورت جنت میں جانا شروع ہو گئی. ایک کتا ناپاک جانور بتایا کہاں پہنچا دی اس ناپاک عورت کو، وہ اوپر جنتوں کے اندر اس کا مقام بن کے اللہ کے قریب ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. یہ جو نیک خیال آتے رہتے ہیں اور بڑی تیزی سے آتے ہیں الحمدللہ، آج کل تو بہت تیزی سے آ رہے ہیں اللہ کے فضل سے، تو ذاکروں کو تو بہت آتے ہیں ماشاءاللہ. فوراً پورا کیا کریں، پھر جیب پہ نہ دیکھا کریں بھائی اس کو کھانا کھلا دو، اس کو فلاں چیز کھلا دو، اس کو پانی پلا دو، اس کو کوک پسند ہے تو کوک دے دو، یار اس کو تو فلاں چیز پسند ہے، یار اس کا آج دعوت کر دو. جو خیال آ رہا ہے فوراً پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے سن لی ہے حدیث، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہت بالکل صحیح فرما دیا آپ نے، اور یہی فرمایا کہ کسی نیکی کو حقیر مت سمجھو. جیسی پہلی تفسیر ہے اس کی، کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ جب تک حقیر سمجھو گے اس نیکی کو آپ عملی نہیں کریں گے، اس نیکی کو آپ باہر نہیں نکالیں گے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے نیکی کی اہمیت کو پیدا کیا جائے کہ نیکی آئی کہاں سے ہے، بھیجی کس نے ہے، دے کون رہا ہے، اس کے سٹیٹس کیا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ایک عطیہ ہے جس کو ہم کبھی چھوٹا نہیں سمجھ سکتے. یہی اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار نیکی کو حقیر نہ سمجھنا. میں سمجھتا یہ حدیث کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ نیکی کو حقیر نہ سمجھنا، تو کتنا پیارا مفہوم نکلا ہے کہ یہ نیکی جو بتانا یہ چاہتے ہیں اللہ کے نبی، یہ حقیر اس لیے نہ سمجھنا یہ تمہاری نہیں ہے بلکہ یہ ہدیہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. سبحان اللہ. حدیث سنی نا آپ نے، سنتے تو ہوں گے، لیکن دیکھیں کتنا خوبصورت پوائنٹ اس میں سے نکلا ہے کہ حقیر نہ سمجھ کی وجہ یہ کہ تمہارا نہیں ہے بلکہ یہ ہدیہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے. یہ اتنا گریٹ اور بڑا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ ہدیہ آیا ہو، اس کو حقیر مت سمجھنا. یہ نیکی حقیر کبھی نہ سمجھنا، بلکہ کیا ہے چھوٹی سی بھی نیکی اگر ہو جائے وہ چھوٹی نہیں ہوگی کیونکہ اللہ نے دی ہے تمہیں. وہ صرف مسکراہٹ ہی تمہارے پہ چہرے پہ آ جائے اپنے بھائیوں سے ملنے کی تو اس کو بھی پورا کر جانا سمجھنا الحمدللہ یہی کرنا تو یہی کر جاتا ہوں، اسی سے میرا کام بن جائے. اللہ پاک میں توفیق نصیب فرمائے.